اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمع یا رب تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النور، الحمدللہ ہم لوگوں نے پچھلی نشست میں شروع کیا اور آیت نمبر 10 تک آئے تھے۔ آیت نمبر 10 ان تمام آیات میں جو موضوع ہے وہ ہے زنا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سورت شروع ہی میں اللہ رب العزت نے یہ بات فرما دی کہ یہ سورت، اس کے اندر آئی ہدایات فرض ہیں ایمان والوں کے لیے۔ ہم اسی طرح فرض اسے سمجھیں جیسے کہ فرض نمازوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فرض ہے۔ اللہ رب العزت کی کہی بات کہ اس میں آئی تمام ہدایات، تمام رہنمائی یہ فرض ہیں، اور ظاہر ہے یہ کس کے لیے ہو سکتی ہے؟ ایمان والوں کے لیے۔ جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا وہ لوگ ہیں جو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھنے والے ہیں، ان کی مرضی۔ لیکن جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دل سے تسلیم کیا جنہوں نے، وہ تو اللہ کی ایک ایک بات کو تسلیم کرنے والے ہوتے ہیں، ایک ایک بات کو ماننے والے ہوتے ہیں، ایک ایک ہدایت کو تسلیم کرنے والے ہوتے ہیں، اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر زانی مرد اور زانی عورت کا حکم، ان دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں اور کھلے عام مارے جائیں، لوگ دیکھیں، اور اس کے لیے کوئی اپنے دل میں رحمت کا جذبہ اپنے اندر نہ پیدا ہونے دیں۔ یہ ان زانی مرد اور زانی عورتوں کے لیے ہے جو غیر شادی شدہ ہیں۔ جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے رجم کا حکم ہے، انہیں سنسار کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زنا کے متعلق ایک عمومی بات فرما دی کہ زنا تو وہی کرتا ہے جو مشرک ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور ایمان والوں کے لیے تو یہ حرام ہے، ان پر تو حرام کیا گیا ہے۔ زنا سے بدتر اور کوئی گناہ نہیں۔ گناہ تو بہت سارے ہیں، لیکن یہ زنا ایک ایسی چیز ہے جو دل کو اندر ایسا اللہ رحم فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے یا رب العالمین۔ پھر زنا پر کی تہمت لگانے والوں کے لیے کہ اگر وہ تہمت لگا رہے ہیں کسی پر تو 4 چشمدید گواہ لائیں، اگر نہیں لا سکتے تو خاموش رہیں، ورنہ تہمت لگانے والے کو جو 4 گواہ نہیں لا سکتا اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور اس کی شہادت کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ توبہ کرنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ بہرحال پھر گھر کے اندر زنا، اور شوہر نے دیکھ لیا یہ بدکاری ہوتے ہوئے، اس کے لیے حکم ہے کہ قسم کھائے وہ 4 بار اللہ کی کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، اور 5ویں بات وہ یہ کہے کہ اگر میں نے جھوٹ کہا ہے تو اللہ کا غضب مجھ پر ہو، اگر میں نے جھوٹ کہا ہے تو اللہ کی لعنت مجھ پر ہو۔ اور عورت کے لیے وہ اس سے بچ سکتی ہے زنا کے جرم سے اگر وہ اسی طرح کہے، 4 بار قسم کھائے اللہ کی، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اللہ کا غضب ہے ہوگا ہم پر، اگر یہ کہنے والا جو کہہ رہا ہے میرا شوہر یہ سچا ہے۔ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ، آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل نہیں ہوتا ہے ایمان والوں
اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، اور اللہ تو بے شک توبہ کے قبول فرمانے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ یہ پچھلی 10 آیات کا خلاصہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا تاکہ زنا کی سے نفرت پیدا ہو ہم سب کے اندر، اور اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے جو 10 آیات آ رہی ہیں آج انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کی تہمت لگائی کچھ لوگوں نے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے تھے، انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے جو منہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے، لیکن دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا تھا، اور ایک طرح سے یہ دشمن تھے ایمان والوں کے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ بڑی تفصیل ہے اس پورے واقعے کی، میں ان تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کس طرح سے یہ معاملہ پھیلایا گیا، تہمت لگائی گئی، اور اس کے بعد ایک ماہ سے کچھ زائد عرصہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی آپ بے انتہا پریشان رہے ہیں، اور پھر تقریباً 1 ماہ کے بعد یہ آیات نازل ہوئی ہیں جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی بری الذمہ ہونے کی اللہ نے گواہی دی ہے۔ یہاں سے ایک بات اور نوٹ کر لیں، ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، اگر عالم الغیب تھے تو 1 مہینے کی یہ تکلیف آپ کو کیوں برداشت کرنی پڑی؟ اور آپ کو تب معلوم ہوا جب اللہ نے آپ پر وحی کی۔ آپ کو یقین تو ہرگز نہیں تھا اس پر، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے زبان سے باتیں نکل رہی تھی، آپ تک باتیں پہنچ رہی تھی۔ بہرحال یہ پورا واقعہ جو لوگ جاننا چاہتے ہیں، کوئی بھی تفسیر کی کتاب، قرآن کی کوئی بھی تفسیر اٹھا لیں، اس میں مل جائے گا پورا واقعہ۔ کیونکہ میرا موضوع قرآن کا پڑھنا ہے، اس لیے میں اس سے آگے اور بات نہیں کرنا چاہتا۔ آیت نمبر 11 سورۃ النور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک جو یہ جھوٹ اور تہمت لے کر کے آئے وہ تمہارے ہی ایک گروہ تھے، یعنی ایمان والوں میں ہی ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ تہمت لگائی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ لا تحسبوہ شرا لکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گمان تم نہ کرو کہ یہ تمہارے لیے برائی تھی، بل ہوا خیر لکم، یہ تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اللہ ہی کی ذات ہے جو برائی سے، شر سے خیر نکالتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو برائی مت سمجھو، مت گمان کرو، یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے بعد آگے اسی آیت میں کہ جن لوگوں نے بھی کمائی گناہ کا کمایا، ان میں سے وہ یہ ان کے اعمال نامے پر یہ گناہ ہے۔ والذین تولوا کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جس نے تکبر کے روش اختیار کر کے اور اس بات کو ماننے سے انکار کیا جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے، تو اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ یہ اس سرغنے کی بات ہو رہی ہے جس نے اس بات کو پھیلایا ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے، اور جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا سب کے اپنے اپنے گناہ ہیں جو کمایا انہوں نے۔ آیت نمبر 12 اور 13۔ یہ واقعہ تو اس وقت کا تھا جو ہوا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی، لیکن یہاں رہتی دنیا کے تک کے لیے اللہ نے اسی واقعے سے ہدایت نقل کر دی ہے جو ہم سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 12، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیوں نہیں جب یہ بات سنی ایمان والے مردوں نے اور ایمان والی عورتوں نے،
تو انہوں نے اپنے اندر کیوں نہیں کہا کہ یہ بھلائی ہے، خیر ہے، اور کہا کہ یہ جھوٹ ہے، کھلا کھلا جھوٹ ہے جو لگایا گیا ہے، تہمت لگائی گئی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ یہ جب بھی اس قسم کی کوئی بات ہو ہمارے معاشرے میں تو ہمیں اس آیت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خواہ مخواہ کسی کی تہمت کی بات کی گئی ہے، کسی نے کرنے والے نے کی ہے، اب اس کو ہم اس پر یقین کر رہے ہیں۔ آگے اور مزید ہدایت ملتی ہے۔ اگلی آیت نمبر 13، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولولا جاءوا الیہ باربعۃ شہداء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں نہیں یہ لے کے آئے 4 گواہ، وَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اگر نہیں آئے یہ 4 گواہوں کو لے کر تو بے شک اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں یہ لوگ۔ یہ 4 گواہ کا حکم پہلے نازل ہو چکا تھا، تو کہا جا رہا ہے کہ جب یہ تہمت لگائی گئی تو 4 گواہ چشمدید گواہ کیوں لے کے نہیں آئے۔ یہ آیت نمبر 13 تھی۔ یہ تمام باتیں ہم لوگوں کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسا بہت کچھ ہوتا ہے اور بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ اگلی آیت نمبر 14، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل نہیں ہوتا تم لوگوں پر، اس کی رحمت نہیں ہوتی دنیا اور آخرت میں، تو تمہیں لازماً اس حرکت پر جو تم بات کو پھیلا رہے تھے تمہیں سزا ملتی اور عظیم سزا ملتی، عظیم عذاب کے تم مستحق ہوتے۔ استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، آیت نمبر 15 تھی کہ تم اپنے منہ زبانوں سے یہ باتیں دہرا رہے تھے، ایک دوسرے سے لے رہے تھے، اپنے منہوں سے کہہ رہے تھے، جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا اور تم اسے بہت معمولی بات سمجھ رہے تھے، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ جس شخص نے یہ بات اڑائی اور جس شخص نے شروع میں بات کو پھیلایا، اڑائی، وہ تمام کے تمام وہ لوگ تھے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے تھے، اپنے آپ کو مسلمان بتانے والے تھے، لیکن اللہ کی ہدایات پر عمل کرنے والے نہیں تھے۔ یہ وہ لوگ تھے، اور یہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ظاہر کر دیا۔ لیکن جب ان کے منہ سے یہ ایسی باتیں نکل رہی تھی، یہ بات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زنا کی تہمت کی بات نکل رہی تھی، تو صادق الایمان لوگ بھی اس بات کو سن کر کے ایک دوسرے کو بتا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایک زبان سے نکلی ہوئی بات دوسرے نے روکی، پھر اس نے اپنی زبان سے ادا کی، یہ منہوں سے ادا کرنے والی بات، اور اب اس کو بہت معمولی بات سمجھ رہے تھے، جبکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ تہمت کا لگانا بہت بڑی بات ہے، ویسے ہی یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ کسی پر تہمت لگانا جب تک کہ گواہ شاہد نہ ہو، جیسا شریعت کہہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا ہے، تو ایسی حالت میں خاموشی بہتر ہے، ورنہ ایسی گواہی دینے والے کے لیے پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اسے 80 کوڑے لگائے جائیں، اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کی جائے۔ آیات 16 سے لے کے 18 تک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، کیوں ایسا نہیں ہوا کہ جب تم نے سنا اس بات کو تو تم نے کہا ہوتا کہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اپنی زبان سے یہ بات کہیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کی ذات بے عیب ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے جو لگایا گیا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حالات تمام صحابہ کو معلوم تھے، ازواج مطہرات کے متعلق سب کو پتہ تھا، یعنی ان کی پاکیزگی کے بارے میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو یہ کیوں نہیں یہ بات تم لوگوں نے کہی، کیوں نہیں ایسا کیا؟ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا،
اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ دوبارہ ایسا کبھی بھی نہیں کرنا، اس جیسا کبھی بھی نہیں کرنا۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ہو ایمان والے۔ کیوں بھائی، ہم بھی تو ایمان والے ہیں نا، سن لیں، کان کھول کے سن لیں کہ ایسی حرکت اگر ہو گئی تو آئندہ کبھی نہیں کرنا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ اپنی ہدایات کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ وَاللَّهُ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والے ہیں اور حکمت رکھنے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 18 تھی۔ آیت نمبر 19 میں مسلمانوں کے معاشرے میں فحاشی پھیلانے والوں کے لیے کیا انجام ہوگا اس کا ذکر ہے۔ اور اگر جو ایمان والا ہے وہ تو یہ سن کر کے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن جو ایمان کے دعوے دار ہیں ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، یہ تمام چینلز اور میڈیا کیا کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ بے شک وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ فحاشی کو عام کریں، پھیلائیں ایمان والوں کے درمیان، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ کو خوب معلوم ہے تم نہیں جانتے۔ یہ ہے وہ، یہ فحاشی، غلط خبریں، بہتان اور دوسری ایسی چیزیں۔ آج تو میڈیا میں جو سوشل میڈیا ہے وہ تو خبریں بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ در حقیقت اپنا پیغام بیچ رہے ہوتے ہیں۔ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ کمائیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اس مسلمان معاشرے کے لوگوں کو۔ آیت نمبر 20 اس سلسلے کی آخری آیت ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہیں ہوتی اے ایمان والو تم لوگوں پر، تو تم لوگ بھی مبتلا ہوتے اس دردناک عذاب میں۔ اس لیے کہ جو ایمان والے یہ کام کر رہے تھے، سن کر کے بات کو آگے پھیلا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ فضل تھا اللہ کا اور رحمت تھی۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بہت شفیق ہیں، شفقت فرمانے والے ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں۔ دیکھیں، افواہ کا پھیلانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس پر جو معاشرے پر جو اثر پڑتا ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں، ہے نا، ہم کو سب کو پتہ ہے، کوئی ایسا شخص نہیں جو نہیں جانتا ہوں۔ ابھی جو واقعہ آ رہا ہے آج کل ہے، طرح طرح کی خبریں آ رہی ہیں عمران خان پر حملے کے حوالے سے اور دوسرے پی ٹی آئی کے لوگوں کے حوالے سے، جن کے ساتھ یہ گزر رہی ان سے پوچھیں، اور پھر کس طرح اس کو میڈیا ان باتوں کو اچھال رہا ہے۔ یاد رکھیں، افواہ کا پھیلانا اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ جب تک کہ کوئی بات تصدیق نہ ہو جائے اس وقت تک اس بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ کسی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو وہ سنے وہ آگے پہنچا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو ان پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ میں نے جیسا عرض کیا، یہ واقعہ افک کہلاتا ہے، افک، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے۔ آپ لوگوں میں سے بہتوں کو پتہ ہوگا، یقیناً جانتے ہوں گے، اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ اپنی، اگر ان کے اندر مزید جاننے کی خواہش ہے تو میں نے کہا کہ تفسیروں میں سے کوئی بھی تفسیر اٹھا لیں، اور اردو میں، انگلش میں، جس میں آپ کو آسانی ہو، آپ کو مل جائے گا پورا واقعہ۔ اور اگر مزید چاہتے ہیں تو احادیث صحیح بخاری، صحیح مسلم اور صحاح ستہ کی کتابیں، ان میں آپ کو تفاصیل مل جائیں گی پورے واقعے کی۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں سے مخاطب ہیں۔ وہ ایمان والے جو حقیقی معنوں میں ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان میں بنائیں، ہم لوگوں کو ان میں شامل فرمائیں، اور جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں، سبھی کو مخاطب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، شیطان کے قدموں کے نشانات پر مت چلو، شیطان جس طرف جا رہا ہے اس طرف مت جاؤ۔ ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، اور جو پیروی کرے گا شیطان کے قدموں کی تو وہ تو حکم دیتا ہے، اس کا وہ جا رہا ہے کس طرف، کس بات کا حکم دینے کے دیتا وہ جا رہا ہے، فحاشی کا اور ایسی چیزوں کا جو اللہ کی نافرمانیوں کا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، اور اگر اللہ کا فضل نہیں ہوتا ہے ایمان والوں، جو سچے ایمان والوں ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر اللہ کا فضل نہیں ہوتا تم پر، اس کی رحمت نہیں ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک و صاف نہیں ہو سکتا تھا، کبھی بھی اپنی اندر کی گندگیوں سے پاک و صاف ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہیں جو لوگوں کو اندر سے پاک و صاف کرتے ہیں، جس کی چاہتے ہیں۔ کس کی چاہتے ہیں؟ اللہ جو خود پاک و صاف ہونا چاہتا ہے۔ اللہ کو دلوں کا حال معلوم ہے، ہماری طلب کیا ہے، ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرف رہنمائی فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب ہیں۔ رب کے معنی نکال کے دیکھیں کہ رب کس کو کہتے ہیں۔ تو جو تمہاری جو پارسائی ہے، اس پارسائی اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں پارسا نہیں کرتے تم ہرگز پارسا نہیں ہو سکتے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے اور سننے والے ہیں، سب کچھ جاننے والے ہیں، سینوں کا حال جانتے ہیں اور ہماری باتوں کو سننے والے ہیں، چاہے وہ ہم تنہائی میں کریں یا لوگوں کے سامنے کریں۔ اور یہی وہ بنیاد ہے جو اللہ کی رہنمائی کی بنیاد بنتی ہے۔ اب تک کی پڑھی ہوئی تمام آیات میں اللہ کی ہدایات جو اللہ نے فرض کی ہے ان کو یاد رکھیں، یاد رکھنے کی کوشش میں لگے رہیں، ان کو نہ بھولیں۔ مجھے بھی نہیں بھولنا چاہیے، آپ لوگوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، ہر اس شخص کو نہیں بھولنا چاہیے جو واقعتاً سورۃ البقرہ کی شروع کی آیت نمبر 2 سے لے کے آیت نمبر 5 کے اندر اپنے آپ کو رکھنا چاہتا ہے۔ وہی ہے 2 سے لے کے 5 تک جو لوگ ہیں آئیں گے اس زمرے میں، وہی کامیاب ہوں گے۔ آیت نمبر 22 کا تعلق کسی حد تک اسی عائشہ رضی اللہ عنہ کے عفق سے ہے، لیکن یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ پھر میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ ایمان والوں نے جو صحیح ایمان والے تھے ان میں سے ایک ایسے شخص نے جو اپنے قرابت دار کا کفالت کیا کرتے تھے، اور وہ قرابت دار اس معاملے کو سن کر کے لوگوں تک پھیلا رہا تھا، حالانکہ وہ صحیح الایمان تھا۔ جیسا میں نے کہا، ایک سے بات منہ زبان سے نکلی، دوسرے نے پکڑی، دوسرے نے اپنے زبان سے ادا کی، جیسا اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے اور پھر اپنے منہوں سے بیان کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اس کی اب کفالت نہیں کروں گا۔ یہ آیت اسی حوالے سے ہے اور یہ پھر ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے۔ یہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 22، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور نہ قسم کھائیں جو صاحب فضل ہیں، جن کے پاس اللہ نے مال دیا ہے تم میں سے، ان کو وسعت دی ہے کہ وہ جو ان کے قرابت دار ہیں ان کو وہ مسکین ہیں اور مہاجر ہیں، اللہ کے راستے پر ان پر خرچ نہیں کریں گے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ درگزر کریں، منہ پھیر لیں، اس معاملے سے ختم کر دیں اس بات کو۔ کیوں؟ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ کی دلیل دیکھیں کیا دے رہے ہیں۔ کیا تم لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے، تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے، تمہارے خطاؤں سے درگزر فرمائے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ کیوں؟
کون ہے ہم میں سے دعویٰ کرے گا کہ وہ کوئی گناہ نہیں اس سے سرزد ہوتا ہے، کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی، کوئی اللہ کی نافرمانی سرزد نہیں ہوتی؟ کون ہے یہ دعویٰ کرنے والا؟ جانے انجانے میں پتہ نہیں ہم کتنی گناہ کرتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا اور آپ نے فرمایا کہ میں دن میں 70 بار سے زائد استغفار کرتا ہوں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ آپ کو تو ضرورت نہیں تھی، ہمارے لیے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم آپ سے استغفار کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا اللہ سے اپنے لیے معافی طلب کرنا تم نہیں چاہتے، معافی نہیں چاہتے، نہیں پسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے؟ اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ تو ایسے لوگوں کی جو قسم کھا لی ہے تم نے کفارت نہ کرنے کی، یہ قسم توڑ دو، اس کا جو کفارہ ہے وہ ادا کرو، اور جو کر رہے تھے وہ کرو۔ اس آیت میں ہمارے لیے بھی بہت تمام آیات میں، اور یہ سب فرض ہیں ایمان والوں کے لیے، کہ اگر کبھی ایسا ہم سے ہو جائے، قسم کھا لیں، تو ہمیں چاہیے کہ معاف کر دینا۔ معاف کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ رب العزت کو معاف کرنا بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ بندہ جب معافی چاہتا ہے اپنے دل سے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ جو اس کی شرائط ہیں وہ پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ ہم سب کو بھی ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے۔ اگلی آیت نمبر 23، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، جس کا انہیں پتہ بھی نہیں ہے، ایمان والی پاک دامن عورتوں پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے محرومی۔ اللہ کی رحمت کبھی نصیب نہیں ہوگی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور آخرت میں تو عذاب عظیم ہے، دنیا میں بھی ایسا شخص عذاب عظیم میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس دن آخرت میں کیا ہوگا؟ آیت نمبر 24، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ اس دن گواہی دیں گے ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پیر، جو کچھ وہ کرتے رہیں۔ کیسے بچے گا انسان جب میرا اپنا پیر، میرا اپنا ہاتھ، میری اپنی زبان میرے خلاف گواہی دے گی؟ اللہ نے جو کتاب اعمال نامہ رکھا ہے اس کو تو ایک طرف رکھ دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن یہ سب گواہی دیں گے اس کے خلاف۔ آیت نمبر 25، یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق۔ اللہ تعالیٰ اس دن پورا بدلہ دیں گے ان کے زندگی کے طریقے کو جس پر وہ چلتے رہے ہیں، پوری سچائی کے ساتھ۔ دین کا لفظ ہے، دین کے معنی ہوتا ہے دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ۔ دین اسلام وہ دین ہے، دنیا میں وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ کی جائے۔ جو ایمان والے ہیں حقیقتاً وہ تو یہی کرتے ہیں، اور جو نہیں ہیں، ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کا تو خیر معاملہ ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ کسی کو فکر ہے، ہر شخص اتنا خود غرض ہے کہ وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، کیسے کس کو دھوکہ دیں، کیسے زیادہ سے زیادہ مال کمائیں، کہاں کس چیز میں ملاوٹ کریں، لوگوں کو دھوکہ دے سکیں۔ آج تو یہی ہو رہا ہے، اور کون لوگ کر رہے ہیں؟ اس معاشرے میں کر رہے ہیں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا معاشرہ ہے، مسلمانوں کا معاشرہ ہے۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پورا معاملہ ہر ایک کا جو ہے وہ پورا اس کو ادا کر دیں گے۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ حق المبین، اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑی سچائی، کھلی سچائی ہے، تھے اور رہیں گے۔ اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ کی باتیں ہی سچائی ہے، اللہ کی ہی ہدایت سچائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں چھوٹ دے رکھا ہے انسانوں کو، چاہو تو شکر کرو اللہ، یعنی اللہ کی فرمانبرداری کرو، اور چاہو تو کفر کرو، اللہ کی نافرمانی کرو۔ اللہ نے کسی انسان کو نہیں پکڑا۔ سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین پر کوئی زبردستی نہیں ہے، جس کو جو کرنا ہے وہ کرے۔
انجام سب کو اپنا معلوم ہو جانا چاہیے، اور جو انجام اللہ نے بتا دیا ہے وہ سب سے بڑی سچائی ہے، اس میں ذرا بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 25 میں یہاں رک رہا ہوں، انشاءاللہ آگے اگلی نشست میں بڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین من تبعہ بإحسان إلی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔